اب شوہر نے بیوی کو گھر سے نکالنے کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے اور گھر کی ساس نندوں کی بیوی سے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ہوا دے کر بڑا بنا کر ہر بات اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ شوہر نے جیٹھانی کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ اب کی بار بیوی کی ذرا سی بات کو بڑا بنائیں گے اور اس کو الٹا الزام دے کر بدنام کر کے اسے گھر سے نکالیں گے۔ بیوی یہ سب جان تو پہلے ہی گئی تھی۔ شوہر اب شوہر نہیں بس جیٹھانی کا ہی ہو کے رہ گیا تھا۔ کافی بار جھگڑوں میں بات طلاق تک پہنچا دی جاتی، پر بیوی بار بار اس رشتے کو سنبھال لیتی۔ پر ایسا کب تک چلتا؟ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہی ہوتے ہیں، اگر ایک خراب ہو جائے تو ایک پہیہ کبھی بھی اس گاڑی کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور شوہر وہ پہیہ تھا جو میاں بیوی کے رشتے میں رک گیا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 2 سال، 2 سے 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 8، 10 کا عرصہ اس نے یہ کیسے گزارے، یہ بس اس کی بیوی کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی شوہر کی طبیعت میں بالکل بھی اثر نہیں آیا تھا۔ ان کی نہ دوسری اولاد ہو پائی، نہ شوہر چاہتا تھا کہ ان کے گھر اور بچے پیدا ہوں۔ شوہر نے صاف منع کر دیا تھا کہ مجھے اور بچے نہیں چاہیے۔ شوہر بس جیٹھانی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی ہر بات کو سنتا۔ جیٹھانی جو بھی جھوٹی سچی بات دیور کو بتاتی، اس پر وہ بیوی کو گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا، اور اس کی جیٹھانی سارا تماشا دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی، اور بیوی بس اوپر سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتی کہ یا اللہ تو کہاں ہے، تو سب دیکھ رہا ہے۔ پر خدا کی ڈھیل کو وہ مکرو فریب لوگ اپنی طاقت سمجھ بیٹھے تھے۔ بیوی کی دن بدن طبیعت خراب رہنے لگی۔ سسرال کے کام خدمتیں کر کر کے، شوہر کے ظلم ناانصافی برداشت کر کر کے وہ شوہر سے کہتی ڈاکٹر کو دکھا دے۔ اس پر بیوی کو لعن طعن کرتا اور کہتا خود چلے جاؤ، پیسے پھینک کے اس کے منہ پہ مارتا اور کہتا خود چلے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت سے کام ہیں۔ ایک دفعہ جب شوہر کے منع کرنے کے باوجود اس نے یہ بولا کہ آپ ساتھ چلیں میرے، تو شوہر نے اس کو اتنا پیٹا، اس کی طبیعت خراب میں بس وہ کیا ہی اب کہتی۔ اس پر وہ چپ ہو گئی اور پھر اکیلے چلی گئی۔ وہ خود چلی گئی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو رستے میں وہ کیا دیکھتی ہے، اس کا شوہر اور جیٹھانی موٹر سائیکل پر جا رہے